بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الخامس الجملۃ الفعلیہ و ارکانها حصہ 2 پڑھا تھا، جس میں آپ نے مفعول کے احکام جانے تھے، اور اس سے پہلے یاد ہوگا عزیز طلبہ حصہ اول میں آپ نے فاعل کے احکام پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سبق یعنی الجملۃ الفعلیہ و ارکانها کی تدریبات حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ آج کی ویڈیو غور سے دیکھیں گے۔ یہ تدریبات شروع ہو رہی ہے صفحہ نمبر 84 سے۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل جملوں میں فاعل کی تعیین کیجئے کہ وہ اسم ظاہر ہے یا ضمیر مستتر۔ جی عزیز طلبہ، تو آپ مجھے بتائیے کہ فاعل ضمیر مستتر کب ہوتا ہے؟ جی آپ میں سے کون بتا رہے ہیں فاعل ضمیر مستتر کب ہوگا؟ شاباش، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، 2 صورتوں میں ہوگا۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے امر اور نہیں، فعل امر اور فعل النہی کا جب صیغہ واحد مذکر حاضر استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں فاعل ضمیر مستتر ہوگا۔ اور میں نے آپ کو اس کی مختلف مثالیں بھی بتائی تھی، جیسے اقرأ، اسمع، اکتب، اور اسی طرح فعل النہی لا تقرأ، لا تسمع اور لا تکتب۔ تو یاد رکھیے کہ جب فعل امر اور فعل النہی کا صیغہ واحد مذکر حاضر استعمال ہوگا تو اس صورت میں فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر مستتر ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہے عزیز طلبہ؟ شاباش، جب فعل سے پہلے کوئی ایسا اسم آ جائے جو فاعل کے بارے میں بتا رہا ہو، تو اس صورت میں بھی فاعل ضمیر مستتر ہوگا۔ یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے، پہلے فعل آتا ہے اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ فعل سے پہلے فاعل آتا ہے، تو اس صورت میں بھی فاعل ضمیر مستتر ہوگا۔ اور میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی، الولد یصلی اور البنت تصلی۔ تو الولد اور البنت یہ مبتدا ہے، یصلی اور تصلی یہ خبر ہے، اور فاعل ہوگا وہ ضمیر جو کہ یصلی اور تصلی میں چھپا ہوا ہے، یعنی ضمیر مستتر ہے۔ تو عزیز طلبہ تدریب کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، املأ هذه البطاقہ، اس کارڈ کو پر کیجئے۔ املأ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر۔ تو قاعدے کے مطابق فعل امر اور فعل النہی کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے یہاں کیا لکھا ہے؟ ضمیر مستتر۔ اسی طرح یہ جو جملہ نمبر 5 ہے یہ بھی حل شدہ مثال ہے، خبزت البنتان الخبز، دونوں لڑکیوں نے روٹی پکائی۔ تو یہاں خبزت فعل ہے، البنتانی فاعل ہے، اور کیونکہ فاعل فعل کے بعد آ رہا ہے، فعل پر مقدم نہیں ہے، تو لہٰذا کیا ہو گئی ہے؟ اسم ظاہر۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ جملے مل کر حل کرتے، اور بقیہ بطور ہوم ورک آپ کو گھر کے لیے یہ کام دیتا ہوں، آپ اس کو گھر میں حل کریں گے۔ جملہ نمبر 1، اجتمعت الاخوات، بہنیں جمع ہوئیں۔ جی عزیز طلبہ بتائیے، اس میں فاعل کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ جی شاباش،
اس میں ظاہر ہے، فاعل کیا ہے اس میں؟ الاخوات، اور الاخوات یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر، کیونکہ یہ فاعل فعل کے بعد آ رہا ہے اور ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اسم، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر۔ جملہ نمبر 2، تفضل یا اخی، تشریف لائیے میرے بھائی۔ جی، تفضل یہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ فعل امر ہے، بالکل درست جواب۔ اور صیغہ کون سا ہے اس کا؟ واحد مذکر حاضر۔ تو قاعدے کے مطابق کیا ہے؟ فاعل کیا ہوگا عزیز طلبہ؟ آپ بتائیے، ضمیر مستتر یا اس میں ظاہر؟ بالکل، قاعدے کے مطابق یہ ہوگا ضمیر مستتر۔ اگلا جملہ، قدیم الضیوف، مہمان آئے۔ جی عزیز طلبہ بتائیے، قدیمہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور الضیوف یہ کیا ہے؟ فاعل۔ تو بتائیے، فاعل ضمیر مستتر ہے یا اس میں ظاہر؟ بالکل درست جواب، کیونکہ الضیوف یہ فاعل ہے اور فاعل فعل کے بعد آ رہا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ اس میں ظاہر۔ جملہ نمبر 4، نحن نذاکر الدروس، ہم اسباق یاد کر رہے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، نحن کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر فاعل پر دلالت کر رہی ہے۔ نذاکر کیا ہے؟ فعل ہے، اور الدروس مفعول۔ تو یہاں کیا ہوا عزیز طلبہ؟ جی بالکل، یہاں فاعل مقدم ہوا ہے کس پر؟ فعل پر۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا عزیز طلبہ؟ ضمیر مستتر۔ تو باقی جملوں میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الثانی، مندرجہ ذیل جملوں میں ہر فاعل کو پہلے واحد مؤنث، پھر تثنیہ مذکر و مؤنث، اور پھر جمع مذکر و مؤنث میں تبدیل کریں۔ اور آپ کے سامنے مثال لکھی ہے عزیز طلبہ، ندم المجرم واحد مذکر ہے، ندمت المجرمۃ واحد مؤنث، ندم المجرمان تثنیہ مذکر، ندمت المجرمتان تثنیہ مؤنث، ندم المجرمون جمع مذکر، اور ندمت المجرمات جمع مؤنث۔ جی عزیز طلبہ، کیا آپ مجھے بتا سکتے کن قواعد کے تحت ہم نے یہ جملے لکھے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ کے سامنے مثال حل شدہ ہے، یہ کس قاعدے کے تحت حل کی گئی ہے؟ جی بالکل درست جواب۔ پہلا جو قاعدہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ فاعل اگر مذکر ہو تو اس کے ساتھ فعل کا صیغہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو اس کے ساتھ فعل کا صیغہ مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی عزیز طلبہ، نجح الولد اور نجحت البنت۔ الولد مذکر ہے تو اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوا ہے وہ مذکر کا ہے، اور البنت کیونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ہم نے مؤنث کا صیغہ نجحت استعمال کیا ہے۔ اور ایک قاعدہ آپ کو اور یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد کے صیغے کے ساتھ مذکور ہوگا، تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، لعب الولد، لعب الولدان، لعب الاولاد۔ تو جب آپ
یہ تدریب حل کریں گے تو ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کرنی ہے۔ اچھا، اس کا جو طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے، آپ نے 2 کالم بنانے، ایک کالم مذکر کا ہوگا اور دوسرا کالم مؤنث کا۔ تو مذکر کے جملے الگ لکھیں گے اور مؤنث کے جملے الگ کالم میں لکھنے ہیں۔ آئیے اس تدریب کو مل کر حل کرتے ہیں۔ 2 جملے مل کر حل کریں گے اور باقی 2 جملے آپ کو گھر کے لیے دیے جائیں گے بطور ہوم ورک، آپ اس کو حل کریں گے۔ جی، مذکر سے شروع کرتے ہیں۔ استیقظ الولد، واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر۔ جی، تثنیہ کیا بنے گا اس سے؟ استیقظ الولدانی، شاباش۔ اور جمع کیا بنے گا؟ استیقظ الاولاد، بالکل درست جواب۔ اب مؤنث کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، واحد کا صیغہ بتائیں۔ استیقظت البنت، تثنیہ استیقظت البنتانی، اور جمع استیقظت البنات، شاباش۔ اور ہر جملے کے سامنے اس کا صیغہ بھی لکھ دیں کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ بریکٹ میں بلیک پین سے یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اگلا جملہ ہے سقط الطفل علی الارض۔ تو اس میں بھی عزیز طلبہ وہی آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے، یعنی 2 کالم بنانے، مذکر مؤنث، پھر ان جملوں کو ان صیغوں کے مطابق تبدیل کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ کیا بنے گا؟ سقط الطفل علی الارض۔ جی، اس کے بعد تثنیہ سقط الطفلان علی الارض، اور جملہ نمبر 3 سقط الاطفال علی الارض۔ اس کے بعد مؤنث کے صیغے، واحد کا صیغہ کیا بنے گا؟ شاباش، سقطت الطفلۃ علی الارض۔ جی، اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ سقطت الطفلتان علی الارض، اور جمع کیا بنے گا؟ سقطت الطفلات علی الارض۔ اور اس میں بھی یہی کرنا ہے کہ ہر جملے کے سامنے اس کا صیغہ لکھنا ہے۔ تو بقیہ 2 جملوں میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اجتہد الولد فی الدراسہ اور فکر التلمیذ فی المسئلہ، بالکل وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو ہم نے پچھلے جملوں میں اختیار کیا ہے۔ التدریب الثالث، مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو قوس میں دیے ہوئے افعال کے مناسب صیغوں سے پر کیجیے، نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کریں۔ مثال، دخل الطلاب فی الفصل وسلموا علی الاستاذ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ بریکٹ میں سلمہ لکھا تھا، تو ہم نے سلمہ کو کس میں تبدیل کیا ہے؟ سلموا میں۔ یہاں کون سا قاعدہ چلا ہے عزیز طلبہ؟ مجھے قاعدہ بتائیے، کس قاعدے کے تحت ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے؟ جی، شاباش۔ ایک تو وہ قاعدہ ہے عزیز طلبہ جس کا ہم نے ذکر پچھلی تدریب میں بھی کیا تھا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو فعل ہمیشہ واحد کے صیغے کے ساتھ ہی مذکور ہوگا، تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کا صیغہ فاعل کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی واحد کے ساتھ واحد کا صیغہ، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ اور جمع کے ساتھ جمع۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ دخل کو ہم نے نہیں چھیڑا، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل سے پہلے فعل آ رہا ہے، تو یہ قاعدے کا پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن جو افعال فاعل کے بعد جن کا ذکر ہو رہا ہے، اب کیونکہ الطلاب یہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ فاعل مقدم ہے کس پر؟ فعل پر. الطلاب سلم نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے الطلاب سلموا علی الاستاذ. ٹھیک ہے؟ اور ان جملوں کا اردو میں ترجمہ بھی کرنا ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ طلبہ درسگاہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے استاد کو سلام کیا. تو آئیے اس تدریب کو حل کرتے ہیں. 3 جملوں کو مل کر حل کرتے ہیں، باقی جملے آپ خود کریں گے. اخذت البنات الكتب و ڈیش ہا فی شنطہن. جی فعل ہے وضع. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس فعل کو کون سے صیغے میں تبدیل کریں گے؟ جی شاباش، بالکل درست جواب، وضعنا. اور یہ جو وضعنا اس طریقے سے لکھیے کہ اس کو ہا الف کے ساتھ ملانا ہے. تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ اخذت البنات الکتب ووضعنها فی شنطہن. وضعنا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ بنات یہ جو فاعل ہے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس فعل کو جمع مؤنث کے صیغے میں تبدیل کرنا ہے. اور ترجمہ کیا بنے گا؟ بالکل درست جواب، لڑکیوں نے کتابیں لی اور انہیں اپنے بستوں میں رکھا. ترجمے کے لیے عزیز طلبہ آپ پیج نمبر 88، 89 اور 90 میں موجود الفاظ معانی سے مدد لے سکتے ہیں. تینوں صفحوں میں وہ الفاظ موجود ہے، الفاظ معانی جن کا تعلق اس سبق سے ہے، تو یہاں سے آپ کو کافی مدد ملے گی. اگلا جملہ تشاجر الصدیقان و ڈیش، بریکٹ میں لکھا ہے افترقا. جی عزیز طلبہ جملہ کیا بنے گا؟ تشاجر الصدیقان وافترقا. شاباش، دونوں دوست آپس میں لڑے اور الگ ہو گئے. تو یہاں لفظ صدیقانی فاعل ہے اور یہ تثنیہ مذکر ہے، اس لیے ہم نے افترقا کو کس میں تبدیل کیا ہے عزیز طلبہ؟ تثنیہ مذکر میں. جملہ نمبر 3 قاتل الجنود بشجاعت و ڈیش فی المعرکہ، بریکٹ میں لکھا ہے انتصر. جی عزیز طلبہ یہ جو فاعل ہے جنود، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر. شاباش، تو ہم نے فعل انتصر کو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ جمع مذکر کے صیغے میں. تو کیا بنے گا؟ انتصروا. شاباش، قاتل الجنود بشجاعت وانتصروا فی المعرکہ. ترجمہ کیا ہے؟ سپاہی بہادری سے لڑے اور جنگ میں فتح یاب ہوئے. تو باقی جملوں میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ التدریب الرابع مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول بہ کی تعیین کیجیے، نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کریں. تو آپ کے سامنے جملے ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے اور ان میں جو مفعول بہ ہے آپ نے اس کا بھی تعین کرنا ہے. مثال آپ کے سامنے ہے صنع النجار کرسیا، بڑھئی نے کرسی بنائی. اس میں مفعول بہ کیا ہے؟ کرسیا. اچھا جی، اس کے بعد ایقظ الرعد النائم،
ایقظ الرعد النائمہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترجمہ کی اگر آپ نے مدد لینی ہے تو آپ نے پیج نمبر 88، 89 اور 90 کو دیکھنا ہے، یہاں الفاظ معانی موجود ہے، یہاں سے مدد لے سکتے۔ ایقظ الرعد النائمہ، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ گرج نے سوئے ہوئے کو جگایا۔ مفعول کون ہے؟ النائمہ۔ جملہ نمبر 2، ابصر الرجل القمر، آدمی نے چاند دیکھا، تو مفعول کون ہے؟ القمر۔ اور نمبر 3، رمى الصياد الشبکہ، شکاری نے جال پھینکا، یہ ترجمہ ہے، اور مفعول کون ہے یا مفعول کیا ہے؟ الشبکہ۔ تو باقی جملوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو یہ تھی آج کی تدریبات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج کا الواجب المنزلی ہے، جو تدریبات میں نے آپ کو بطور ہوم ورک دی ہے، آپ نے ان تدریبات کو ہدایات کے مطابق حل کرنا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔